بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عباد اللہ، اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ۔ خطبہ دوم میں سب سے پہلے اپنے نفس کو اور تمام مومنین کو تقوی الہی کی سفارش کرتا ہوں اور تسلیت پیش کرتا ہوں تمام مومنین کی خدمت میں شہادت معصومہ کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی مناسبت سے۔ پروردگار عالم ہمیں بی بی کے عزاداروں میں سے قرار دے اور ہمیں اہل بیت بالخصوص جناب فاطمہ زہرا کی حقیقی معرفت کرامت فرمائے۔ پروردگار عالم نے تقوی الہی کو بہترین ذریعہ اور بہترین وسیلہ قرار دیا انسان کے اعمال کی قبولیت کا۔ جو گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے اس کا عنوان ہے کہ انسان کے اخلاق اور کردار پر کھانے پینے والی چیزوں کا کیا اثر پڑتا ہے۔ گزشتہ ہفتے ایک مختصر اشارہ پیش کیا گیا کہ جو لوگ حرام کھانے سے پرہیز نہیں کرتے، پروردگار عالم ایسے دلوں کو طاہر نہیں بناتا، ایسے دلوں کو پاکیزہ نہیں بناتا۔ قرآن مجید کی دوسری آیت جو اس سلسلے میں یہاں پر بیان کی گئی ہے وہ سورہ مائدہ کی 91 نمبر کی آیت ہے کہ جس میں شراب کی حرمت کو بیان کیا گیا ہے۔ پروردگار عالم اعلان فرماتا ہے انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ بے شک شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان عداوت، دشمنی اور بغض پیدا کرے شراب اور جوئے کے ذریعے سے۔ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اور یہ شیطان چاہتا ہے کہ تمہیں ذکر خدا سے روک دے، وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور تمہیں نماز سے دور کر دے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو کیا تم ان تمام چیزوں کو ترک کر دو گے، چھوڑ دو گے، یعنی نماز کو چھوڑ دو گے، ذکر خدا کو چھوڑ دو گے۔ یہاں پر ہماری گفتگو شراب کے سلسلے میں ہے کہ انسان کے اخلاق اور کردار پر اس مشروب، اس پینے والی چیز کا کتنا برا اثر پایا جاتا ہے۔ یہ تنہا آیت نہیں ہے جس میں قرآن مجید نے شراب کی حرمت کو بیان کیا ہو، بلکہ اس کے علاوہ متعدد آیات ہیں کہ جس میں پروردگار عالم نے شراب کی مذمت، اس کی حرمت، اس کے برے اثرات، ان تمام چیزوں کو بیان کیا ہے۔ پہلے آیات ملاحظہ کر لیں۔ اسی آیت سے پہلے کی آیت یعنی سورہ مائدہ کی یہ 91 نمبر کی آیت ہے، اس سے پہلے کی آیت یعنی 90 نمبر کی آیت میں پروردگار عالم یہ اعلان فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ اے صاحبان ایمان، بے شک شراب، جوا، انصاب، بت، ازلام، ایک قسم کی لاٹری ہے، یہ ساری چیزیں رجس من عمل الشیطان، رجس ہیں اور یہ شیطانی عمل ہیں۔ فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، ان تمام چیزوں سے پرہیز کرو شاید تم فلاح اور کامیابی پا جاؤ۔ اسی طریقے سے سورہ بقرہ کی 219 نمبر کی آیت جس میں پروردگار عالم
خطاب کرتا ہے پیغمبر سے، یسألونک عن الخمر والمیسر، پیغمبر یہ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ ہے، لیکن اثمہما اکبر من نفعہما، لیکن ان کا جو گناہ ہے دونوں کا ان کے فائدے سے زیادہ ہے، یعنی فائدے سے بڑا گناہ ہے، لہذا اس فائدے کے چکر میں گناہ کو انجام نہ دیں۔ اس کے بعد تیسری آیت جس میں پروردگار عالم نے شراب کی مذمت کی، سورہ نساء کی 43 نمبر کی آیت ہے۔ پروردگار عالم اعلان فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون، اے صاحبان ایمان تم نماز کے قریب مت جاؤ جبکہ تم نشے کی حالت میں ہو، یہاں تک کہ تم جو کچھ بھی کہہ رہے ہو وہ سمجھنے لگو، یعنی کوئی نماز ایسی حالت میں انسان ادا نہ کرے کہ جب انسان جو کچھ بھی کہہ رہا ہو وہ خود بھی نہ سمجھ رہا ہو۔ چوتھی آیت جس میں پروردگار عالم نے شراب کے حرمت کی طرف اشارہ کیا وہ سورہ اعراف کی 33ویں آیت ہے، جس میں پروردگار عالم نے اعلان فرمایا، قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، پیغمبر آپ ان سے کہہ دیں کہ ہمارے پروردگار عالم نے تمام برائیوں کو حرام قرار دیا ہے، چاہے وہ ظاہر ہو یا پوشیدہ، یعنی چاہے ظاہری طور پہ برائی انجام دی جائے یا پوشیدہ انجام دی جائے، پروردگار عالم نے ہر ایک کو حرام قرار دیا ہے۔ والاثم والبغی بغیر الحق، اسی طریقے سے ہر گناہ حرام ہے، والبغی بغیر الحق، کسی دوسرے کے حق پر تجاوز کرنا یہ بھی حرام ہے، وان تشرک باللہ ما لم ينزل به سلطانا، اور شرک اختیار کرنا یہ بھی حرام ہے جب تک کہ پروردگار عالم کی جانب سے اس بات کا اذن نہ دیا گیا ہو، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اسی طریقے سے پروردگار عالم کے لیے وہ باتیں کہنا کہ جن کا تمہیں علم نہیں ہے یہ بھی حرام۔ یہ تمام آیات ہیں کہ جس میں شراب کی حرمت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور تمام آیات میں شراب کے ساتھ ساتھ جو تذکرہ کیا گیا ہے وہ جوا، قمار یا میسر جس کو قرآن نے خطاب کیا ہے۔ میسر یسر اور آسانی سے بنا ہے، جوئے کو اس لیے میسر کہتے ہیں چونکہ انسان اگر کمائی کرنا چاہتا ہے، پیسہ کمانا چاہتا ہے تو اس کے لیے پسینہ بہانا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، اور جوا بہترین راستہ ہے، آسان ترین راستہ ہے کہ جس کے ذریعے انسان پیسے کما لیتا ہے، لہذا جوا کھیلنے والے کو یاسر کہتے ہیں اور جوئے کو میسر سے خطاب کیا گیا، بغیر محنت کا پیسہ انسان حاصل کرتا ہے۔ اس کے علاوہ بعض آیات میں جہاں انصاب کی طرف اشارہ کیا گیا، وہ بت ہیں یا وہ پتھر کے جن کے لیے قربانی کیا کرتے تھے مشرکین مکہ، کفار مکہ۔ ازلام، ظلم لکڑی کے ایک ٹکڑے کو کہتے ہیں، تیر کے مانند یہ ٹکڑا ہوتا ہے، لیکن تیر میں دو طرف ہوتے ہیں، دونوں کے طرف وہ علامتیں بنی ہوئی ہوتی ہیں، ایک طرف وہ پیکان بنا ہوتا ہے، نوک بنا ہوتا ہے، دوسری طرف وہ حصہ ہوتا ہے کہ جس کو کمان میں لگا کے تیر کو چلایا جاتا ہے، لیکن ازلام کی جو لکڑی ہوتی ہے، ظلم جو لکڑی ہے وہ اس میں پیکان نہیں ہوتے اور دوسری طرف وہ تیر کا حصہ نہیں ہوتا، بلکہ ایک صاف اور بالکل سیدھی لکڑی ہوتی ہے کہ جس کو عرب ایک لاٹری کے طور پر یا قرعے کے طور پر استعمال کیا کرتے تھے۔ اس کی طرف بعض مفسرین نے جو اشارہ کیا ہے کہ ان کے درمیان جو قمار اور جوئے کی رسم تھی اور یہ لکڑیاں، ان کو دو چیزوں کے لیے استعمال کرتے تھے یہ لوگ، کبھی کبھی تو اس سے ایک فال دیکھتے تھے کہ مثلا ایک پہ اجازت، ایک پہ مناہی، ایک پر
ممنوع قرار دینے کی علامتیں بناتے تھے، ایک کو اذن کی علامت اور اجازت کی علامت بناتے تھے، اور اس کے بعد اس کو چھپا کے اور ہاتھ سے نکالتے تھے کہ جو بھی آئے، ہاں آئے گا تو ہاں اور نہیں آئے گا تو نہیں۔ لیکن جو جوئے کی قسم تھی اس کو مفسرین نے تفصیل سے بیان کیا ہے کہ 10 لکڑیاں بناتے تھے، اس طریقے کی 10 لکڑیاں ہوتی تھی، ان کا نام بھی تھا، مخصوص نام، اور اونٹ کو ذبح کر کے اس کے 28 حصے کرتے تھے۔ ان 28 حصوں کو تقسیم کرنے کا جو طریقہ ہوتا تھا وہ یہ تھا کہ یہ جو 1 نمبر سے لے کر 7 نمبر تک کی لکڑی ہوتی تھی، 10 لکڑیاں ہوتی تھیں، 1 سے 7 تک کے لیے اس طریقے سے حصہ تقسیم کیا جاتا تھا کہ پہلے کے لیے 1، دوسرے کے لیے 2 حصہ، تیسرے کے لیے 3 حصہ، چوتھے کے لیے 4، پانچویں کے لیے 5 حصہ، چھٹے کے لیے 6 حصہ اور 7ویں کے لیے 7 حصہ۔ لہذا وہ 28 حصہ اس ترتیب سے 7ویں پر تمام ہو جاتا تھا۔ باقی جو 3 بچتے تھے ان کو کچھ نہیں ملتا تھا، جبکہ مال میں سب برابر سے شریک ہوتے تھے، یعنی اس میں اس طریقے سے جوا کھیلا جاتا تھا کہ سب برابر سے شریک ہونے کے باوجود کیا ہوتا تھا کہ ایک کو 1 حصہ ملتا ہے، یعنی 10 حصے میں 1 حصہ اسے ملتا ہے، 28 حصے میں اس کا 1 حصہ ہوتا ہے، اور جو 7 نمبر والا ہے اس کا 7 حصہ ہوتا ہے۔ لہذا 7 والا بھی اپنا مکمل حصہ نہیں پاتا، یعنی اپنے حصے سے زیادہ پاتا ہے، 1 والا اپنے سے کم پاتا ہے، اور باقی 3 بالکل کچھ بھی نہیں پاتے۔ قرآن مجید نے اس کو میسر، اور اب یہ تو ایک طریقہ ہوا جو عربوں کے زمانے میں، اس زمانے میں رائج تھا اور کھیلا جاتا تھا۔ لہذا آج کے زمانے میں ممکن ہے اس کی کوئی نئی قسم نکالی جائے، جس طریقے سے مثلا لاٹری ہے یا ایسی کوئی بھی چیزیں جن کو جو بہرحال یعنی بازار میں رائج ہیں، کہ جس میں ناعادلانہ تقسیم پائی جاتی ہو، جس میں صرف قسمت کے اوپر مثلا کسی کو کوئی حصہ دیا جاتا ہو، تو ایسی چیزوں کو قرآن نے جوا قرار دیا اور اس کو حرام قرار دیا۔ شراب کا جو ذکر کیا، شراب کے لیے قرآن مجید نے جو لفظ استعمال کیا بار بار وہ خمر ہے۔ خمر کے معنی ستر کے ہیں، چھپانے کے ہیں، پوشیدہ کرنے کے ہیں، لہذا وہ چادر جو عورتیں سر سے پیر تک اوڑھتی ہیں اپنے بدن کو ڈھانپنے کے لیے، اپنے بدن کو چھپانے کے لیے، اس چادر کو بھی خمار کہتے ہیں، یعنی وہ چھپانے والی ہوتی ہے۔ شراب کو خمر اس لیے کہتے ہیں کہ یہ عقل کو پوشیدہ کر دیتی ہے، عقل کو پیچھے ڈال دیتی ہے، اس کے اوپر پردہ ڈال دیتی ہے، لہذا شراب انسان کے عقل کو زائل کر دیتی ہے، اور انسان ایسی صورت میں جو بھی کام کرتا ہے غیر معقول کام کرتا ہے۔ شراب کے لیے جو یہاں پر تعبیرات استعمال کی گئیں، جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، وہ ایک تو کہا گیا کہ شراب اثم ہے، گناہ ہے۔ اثم کے معنی حرج کے کیے گئے ہیں، یعنی جو چیزیں انسان کے لیے نقصان کا باعث ہوں، جو چیزیں انسان کے لیے مضر ہوں، جو انسان کو نقصان پہنچاتی ہوں، ان کو اثم کہتے ہیں۔ یا وہ چیزیں جو انسان کے مقام کو پست کر دیں، انسان کے مرتبے کو کم کر دیں، ان کو اثم کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو انسان نیک کام، جو چیزیں انسان کو نیک کاموں کے اجر سے روک دیں، ان کو بھی اسم کہتے ہیں۔ یعنی گناہ کا شریعت میں جو تصور یا جو لفظ اسم کے ذریعے تعبیر کیا گیا ہے، وہ انہی 3 وجوہات کی بنیاد پر۔ گناہ کیا کرتا ہے؟ انسان کو بہت سارے نقصانات پہنچاتا ہے، بہت ساری نیکیوں سے انسان کو روک دیتا ہے، اور انسان کا جو مقام ہے اس سے انسان کو گرا دیتا ہے۔ یعنی قرآن مجید نے یہ جو تعبیر استعمال کی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین، یعنی یہ نہیں ہے کہ پروردگار عالم نے وہیں خلق کیا احسن تقویم کی منزل میں اور پھر وہیں اسفل سافلین کی منزل میں ڈال دیا، یعنی یہ مقام تھا انسان کا، حقیقت میں انسان کا مقام احسن تقویم تھا، بہترین مقام تھا، اور اس کے بعد پھر انسان اپنے انہی بدعمالیوں کے ذریعے، انہی بد کرداریوں کے ذریعے انسان دھیرے دھیرے اس مقام سے گرتا گیا، یہاں تک کہ اسفل سافلین تک پہنچ جاتا ہے۔ لہٰذا یہ گناہ انسان کی زندگی میں یہ تینوں اثرات رکھتے ہیں۔ دوسرا لفظ جو استعمال کیا گیا رجس،
یا یہ لفظ رجز بھی استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں، دونوں لفظ استعمال ہوئے ہیں، رجز سین کے ساتھ اور رجز زے کے ساتھ۔ رجز کے معنی ہر قسم کی گندگی کو، ہر قسم کی غلاظت کو، ہر طریقے کی نجاست کو، خباثت کو رجز کہا جاتا ہے۔ رجز کی تعریف یہ بیان کی گئی ہے کہ رجز اس گندگی کو کہتے ہیں، اس پلیدگی کو کہتے ہیں، اس غلاظت کو کہتے ہیں کہ جو اگر کسی دوسری چیز سے مس ہو جائے تو پھر انسان اس دوسری چیز کو ہاتھ نہیں لگاتا، یعنی اس کو انسان دور پھینک دیتا ہے، اس سے صرف نظر کرتا ہے۔ مثلا اگر انسان روٹی کھانا انسان کے لیے جائز ہے، روٹی پاک ہے، لہذا اگر خدا نخواستہ اس کے اوپر غلاظت لگ جائے، انسان کا فضلہ، انسان کی غلاظت اس روٹی سے مس ہو جائے تو انسان اس سے صرف نظر کرتا ہے، یعنی یہ روٹی جس کو انسان نے بڑی محنت سے کمایا تھا، بہت محنت سے اس کو نکالا تھا، یہ اس کا مال تھا، اس کے لیے پاکیزہ تھا، اس کے لیے حلال تھا، لیکن چونکہ مس ہو گیا اس غلاظت سے، لہذا صرف نظر کر دیتا ہے، اس سے نظر پھیر لیتا ہے کہ یہ چیز اب ہمارے ہاتھ سے نکل گئی، جانے دو، اس کو اٹھا کے دور پھینک دیتا ہے۔ ایسے مقام پر شریعت نے بھی اجازت دیا، یہاں پر یہ بحث نہیں کی جائے گی کہ اسراف تو شریعت نے حرام قرار دیا، یہ اسراف نہ ہونے پائے، نہیں، یعنی یہ چونکہ غلاظت سے مل گئی، رجس سے مل گئی، لہٰذا اس کو دور پھینک دیا جائے گا۔ گناہ اور عذاب کا تصور بھی اسی طریقے سے شریعت نے پیش کیا کہ یہ گناہ جو انسان کرتا ہے یہ انسان کو اچھوت بنا دیتے ہیں، یعنی یہ گندگی ایسی غلاظت ہے کہ جس انسان سے مس ہو جائے کہ یہ انسان بھی گویا اسی لائق ہو جاتا ہے کہ اس سے صرف نظر کیا جائے اور اس کو دور پھینک دیا جائے۔ لیکن پروردگار عالم کا کرم دیکھیں، انسان تو اپنے کو اس لائق بنا لیتا ہے، نہ یہ کہ کہیں رجس آ کے انسان سے مس ہوتی ہے، غلاظت اور گناہ اور عذاب انسان سے آ کے مس ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ جا کے خود کو ملوث کرتے ہیں گناہ میں، اس کے باوجود پروردگار عالم صرف نظر نہیں کرتا، نظر نہیں پھیرتا، بلکہ نظر کرم اس کے اوپر باقی رکھتا ہے۔ تیسرا لفظ جو یہاں پر استعمال کیا گیا وہ فحش، کہ پروردگار عالم نے فحشہ کو، ظاہری اور باطنی ہر قسم کے فحشہ کو حرام قرار دیا ہے۔ فحشہ جو ہے وہ برائی کو کہتے ہیں، لیکن ایسی برائی کی جس کا تصور بہت ہی زیادہ نہیں، حد سے گری ہوئی، حد سے گزری ہوئی برائی، بہت بڑی برائی۔ لہذا مثلا ممکن ہے اگر آپ سماج کے انسانی سماج میں دیکھیں تو بعض سماج شریعت میں مقید ہیں، یعنی بعض وہ اعمال اور بعض وہ چیزیں ہیں کہ جو شریعت کے لحاظ سے انسان عمل کرتا ہے۔ ممکن ایک چیز آپ کھاتے ہوں، ایک چیز آپ نہ کھاتے ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے ہمارے لیے۔ آپ ہی کے سماج میں ایک دوسرا انسان کھاتا ہو کہ وہ اس شریعت کو نہیں ماننے والا ہے یا اصلاً شریعت کا پابند نہیں ہے، لہذا وہ انسان کھاتا ہے، آپ نہیں کھاتے۔ لیکن بعض ایسی برائیاں ہوتی ہیں کہ جن کی برائی اور ان کی جو قباحت ہے وہ حد سے گزری ہوئی تھی، ہر انسان اسے پست سمجھتا ہے۔ قرآن مجید نے جہاں پر یہ لفظ استعمال کیا ہے متعدد چیزوں کے لیے، مثلاً ناجائز تعلقات کے لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ یہ ایسے تعلقات تھے کہ جو سماجی عنوان سے بھی برے سمجھے جاتے تھے۔ قرآن مجید نے جو آیت میں یہ اشارہ کیا قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہ وما بطن، یہ بھی اس تصور کی بنیاد پر کہ ان کفار اور مشرکین کے درمیان ایک تصور یہ پایا جاتا تھا کہ مثلا ناجائز روابط، ناجائز تعلقات یہ اچھے نہیں ہیں، بہت برے ہیں، لہذا اگر کسی کو کرنا ہے تو انسان چھپ کے انجام دے لے۔ پروردگار عالم نے کہا کہ نہیں، اگر قرآن نے حرام قرار دیا ہے تو چھپ کے بھی انسان انجام نہیں دے سکتا۔ حرمت جیسے ظاہر بظاہر ہے، جیسے سامنے ہے، ویسے پردے کے پیچھے بھی حرمت برقرار ہے۔ یہ تین لفظ شراب کے لیے استعمال کیے گئے ہیں، اثم ہے، رجس ہے اور فحش ہے۔ اور اس کے بعد پھر یہ جو آیت یعنی سب سے پہلے آپ کی خدمت میں پیش کی گئی، اس میں جو اثرات بیان کیے گئے ہیں کہ شیطان چاہتا ہے کہ ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان عداوت اور بغض اور دشمنی پیدا کرے شراب کے ذریعے سے۔ اب یہ شراب کے اثرات ہیں،
کہ جس سے انسان کے اندر دشمنی اور بغض پیدا ہوتا ہے. اور یہ کوئی ایسا بھی اثر نہیں ہے کہ مثلا انسان کہے کہ جب انسان شراب پی لیتا ہے تو لڑائی جھگڑا کرتا ہے، اس لڑائی جھگڑے کی وجہ سے مثلا روابط خراب ہو جاتے ہیں اور بغض اور دشمنی کا ماحول بن جاتا ہے. نہیں، اگر شرابیوں کے مزاج سے واقف ہوں تو شراب کا نشہ اترتے ہی اتنے شریف آدمی بن جاتے ہیں کہ واقعاً آپ تعجب کریں گے. یعنی بہرحال ہے، ایسا دیکھا بھی ہے، کہیں سنا بھی ہے کہ مثلا رات میں شراب پی کے انسان آتا ہے اپنی اہلیہ کے ساتھ بدتمیزی، مار پیٹ، نہ جانے کتنی بلائیں، اور صبح پھر وہی شرابی اپنی اہلیہ کے لیے بہترین تحفے لے کے آتا ہے، بہترین کھانے کی چیزیں لے کے آتا ہے، اچھی اچھی باتیں کرنے لگتا ہے. کیوں؟ یہ شراب کا نشہ تھا جو صبح اتر گیا. یعنی وہ جو وقتی لڑائی جھگڑا تھا، قرآن نے اس کی طرف اشارہ نہیں کیا ہے. ایک مستقل بغض اور عداوت لوگوں کے درمیان ایجاد ہو جائے گی. بغض اور عداوت ایجاد ہونے کا کیا نقصان ہے؟ قرآن مجید نے مومنین کو جو زندگی کا سلیقہ سکھایا ہے، وہ سلیقہ کیا ہے؟ مومنین کے درمیان محبت کو اس انداز سے بیان کیا قرآن مجید نے، انما المومنون اخوہ، مومنین آپس میں بھائی ہیں. بعضهم اولیاء و بعض، مومنین ایک دوسرے کے ولی، ایک دوسرے کے دوست، ایک دوسرے کے حامی اور دفاع کرنے والے ہیں. رحماء بینہم اشداء علی الکفار، آپس میں مومنین کا جو رابطہ ہے وہ رحم دلی کا رابطہ ہے. اس کے علاوہ قرآن مجید کی یہ دعا، اللہم لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، پروردگار صاحبان ایمان کے لیے ہمارے دل میں غل اور دشمنی اور بغض و عداوت پیدا نہ کرنا. قرآن مجید نے مومنین کے درمیان جو روابط رکھنا چاہا ہے وہ یہ سارے روابط ہیں، اور یہ سارے روابط ایک شراب کے ذریعے شیطان ختم کر دیتا ہے. لہٰذا یہ شراب کی ایک برائی اور ایک اثر. دوسرا جو آیت نے بیان کیا، لِيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، شیطان چاہتا ہے کہ شراب کے ذریعے تمہیں خدا کے ذکر سے دور کر دے. انسان کی اس دنیا میں کیا اوقات ہے؟ کوئی حیثیت ہے خدا کے سامنے؟ کچھ نہیں. انسان کا یہ مکمل وجود لمحہ بلمحہ، لحظہ بلحظہ محتاج ہے خداوند عالم کا. یہ جو تعبیرات علماء اخلاق نے پیش کی ہے کہ دنیا پروردگار عالم کی بارگاہ ہے، محضر ہے، یعنی حضور میں ہیں پروردگار عالم کی. کیوں حضور میں ہیں؟ اس لیے کہ ہم جہاں پر بھی جاتے ہیں، جتنی دیر ہماری ضرورت اس مقام سے وابستہ ہوتی اتنی دیر ہم وہاں پر رہتے ہیں. کہ پروردگار عالم کی جو ضرورت ہمارے وجود کے ساتھ وابستہ ہے وہ ایسی ہے کہ کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں ہے. لہذا اس مقام سے ہم نکل نہیں سکتے، ہمیشہ محتاج ہیں پروردگار عالم کے. اب ایسی صورت میں پروردگار عالم نے یہ جو ہمارا وجود قائم ہے اور باقی ہے، یہ صرف اس وجہ سے باقی ہے کہ پروردگار عالم کی توجہ ہماری طرف ہے. خدا کی توجہ ختم ہو جائے تو یہ وجود ختم ہو جانے والا ہے، بالکل نابود ہو جائے گا. ایسی صورت میں انسان کی ذمہ داری یہ ہے کہ جیسے پروردگار عالم کی توجہ ہماری جانب ہے کہ اس کی توجہ کی وجہ سے ہم باقی ہیں، ہم زندہ ہیں، ہم سلامت ہیں، اسی طریقے سے ہم اس کی طرف متوجہ رہیں. اس لیے کہ خدا کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنی توجہ ہماری طرف مبذول کرے، ہماری طرف رکھے. ہم کو ضرورت ہے کہ ہم اپنی توجہ اس کی جانب رکھیں. اسی توجہ کا نام ذکر ہے. اسی توجہ کا نام ذکر ہے کہ انسان اپنی اس محتاجگی کو پہچانتا رہے کہ ہم ہر آن ہر لحظے خدا کے محتاج ہیں. اور اس ذکر کا ختم ہو جانا انسان کی زندگی میں سب سے بڑا نقص ہے. آپ کہیں کسی بڑے بزرگ کے بارگاہ میں جاتے ہیں، خاص کر مثلا کسی آفیسر، بڑے افسر کے پاس جاتے ہیں، اگر وہاں انداز یہ ہو آپ کا کہ وہ آپ کے اوپر تل بتل نظر رکھے ہوئے ہو، ایک لمحہ بلمحہ اس کی ساری توجہ آپ کی طرف ہو، اور آپ کا انداز یہ ہو کہ کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، اس کی ساری توجہ آپ کی طرف ہے، آپ کی ساری توجہ دنیا بھر کی چیزوں کی طرف ہے، خود اس کی طرف نہیں ہے. اس کو کتنی بڑی بے ادبی شمار کیا جاتا ہے. انسان برداشت نہیں کرتا، یعنی جو بزرگ ہوتا ہے فوراً ہی ڈانٹ دیتا ہے، ٹوک دیتا ہے کہ ہم تم سے بات کر رہے ہیں اور تمہاری نظریں ادھر ادھر کیا تلاش کر رہی ہیں. یعنی تم ہم سے ملنے آئے ہو، تمہاری ضرورت ہم سے ہے، اور اس کے بعد تم بیٹھ کے یہاں پر دنیا بھر کی چیزیں دیکھ رہے ہو، ہماری طرف توجہ نہیں رکھتے. اور کتنا سوء ادب ہے، بری بات ہے کہ انسان
ایک بزرگ کی خدمت میں جائے، بزرگ کی بارگاہ میں حاضر ہو اور انداز یہ ہو کہ اس سے بے توجہ رہے۔ انسان جب محتاج ہے پروردگار عالم کا تو محتاج ہے تو پھر اسے توجہ رکھنی چاہیے۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ یہ ذکر اور یہ یاد خدا انسان کے دل سے نکال دے۔ تیسری چیز جو شراب کے ذریعے شیطان چاہتا ہے کہ انسان کو نماز سے دور کر دے۔ نماز کے لیے اسلام نے جو تاکید کی ہے اور جو نماز کی اہمیت اور عظمت بیان کی ہے وہ بہرحال مسلمانوں میں بہت ہی واضح ہے کہ روز محشر کے جانگداز بوت اولین پرسش نماز بوت۔ روز محشر سب سے پہلی چیز کا سوال ہوگا تو نماز کے بارے میں سوال۔ نماز کے لیے امام نے فرمایا ان قبلت قبل ما سوا وان ردت رد ما سوا، اگر نماز قبول کر لی جائے تو باقی سارے اعمال قبول، اگر یہ رد کر دی جائے تو باقی سارے اعمال رد کر دیے جائیں گے۔ الصلاۃ عمود الدین، الصلاۃ ستون الدین، نماز دین کا ستون ہے، نماز دین کا پلر ہے۔ قرآن مجید نے جو اہمیت بیان کی کہ اہل جہنم سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، تم کو جہنم میں کیوں ڈال دیا گیا؟ جواب دیں گے لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ یہ نماز کی اہمیت، اور اس کے بعد جو سب سے بڑی اہمیت قرآن نے بیان کی ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز ہر برائی سے روکتی ہے، فحشاء سے، ہر برائی ہر منکر سے انسان کو روکتی ہے۔ لہٰذا انسان یعنی شیطان اگر اپنی کامیابی چاہتا ہے تو انسان کو کافی ہے کہ نماز سے دور کر دے۔ یعنی یہ جو خیر محض، یہ جو بہترین نیکی تھی انسان کی زندگی میں جو تمام برائیوں سے دور کرنے والی تھی، یہ ایک چیز سے انسان دور ہو گیا تو تمام برائیاں خود بخود سمٹ کے اس کی زندگی میں آ جائیں گی۔ یعنی شیطان کی کامیابی کے لیے یہی کافی ہے کہ انسان کو نماز سے دور کر دے، انسان کو ذکر خدا سے دور کر دے، انسان کے درمیان بغض و عداوت پھیلا دے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں ذکر الہی کی توفیق کرامت فرما، ہمیں تمام برائیوں سے دور رہنے کی توفیق مرحمت فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔